السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی نشست نمبر 102 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس مجلس میں سورۃ الشمس سورہ نمبر 91 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورۃ الشمس مکیہ، وجہ تسمیہ جہاں چند مخلوقات کی قسم کھائی گئی ہے، وہیں والشمس کے ذریعے ایک اہم مخلوق یعنی سورج کی بھی قسم کھائی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام الشمس رکھا گیا ہے۔ زمان نزول اس سورہ کا مضمون بتاتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے اور مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے۔ مرکزی مضمون قسمیہ انداز میں انسان کے کامیاب اور ناکام ہونے کا تذکرہ ہے کہ جس طرح انسان عقائد و اعمال کی بنا پر مختلف نظریوں کا حامل ہے، اسی طرح انجام کے اعتبار سے بھی انسان مختلف نو واقع ہوئے ہیں، وہ مختلف ہوں گے کہ الگ الگ انجام کو پہنچیں گے۔ تعداد آیات اس سورہ میں 15 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 10 میں شمس و قمر، سورج و چاند، لیل و نہار، رات اور دن، ارض و سما، زمین و آسمان اور نفس انسانی کی قسم کھا کر اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح مذکورہ بالا مخلوقات اپنے نتائج و اثرات کے لحاظ سے مختلف ہیں، اسی طرح خیر و شر بھی اپنے نتائج و اثرات میں جدا گانا ہے۔ بس یاد رکھو، اپنے نفس کو ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک صاف رکھنے والا شخص کامران اور فائز المرام ہوتا ہے، جبکہ نیکی کے جذبات کو دبا دینے والا تقوی و تزکیہ کے بجائے ہوا و ہوس میں مبتلا شخص خاسر و ناکام ہوتا ہے۔ آیت نمبر 11 سے 15 میں قوم سمود کی شرارت و سرکشی اور اس میں سے سب سے بڑا بدبخت قدار بن سالف کی شقاوت و بدبختی کا اظہار کیا گیا ہے۔ قوم سمود نے صالح علیہ السلام کی تکذیب کی اور معجزہ کا مطالبہ کیا، اور اللہ نے ان کے لیے بطور معجزہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دی، جس کی وجہ سے پانی پینے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی اور اپنی بدبختی کا ثبوت فراہم کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا کر انہیں خاک میں ملا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو انجام بد سے دوچار کرنے سے پہلے خائف نہیں ہوتا اور نہ اسے خوف کا اندیشہ لاحق ہوتا ہے۔ معجزہ کا مطالبہ در حقیقت اپنی تباہی کو دعوت دینا ہے، کیونکہ اس کے بعد ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا ہے۔ اس سورۃ الشمس میں چند چیزوں کی قسم کھا کر جن کا سابقہ انسان کو مستقل پڑتا رہتا ہے، ان چیزوں کی قسم کھلا کر یا ان چیزوں کی قسم دلا کر انسان کے انجام کا تذکرہ کیا ہے کہ جس طرح رات و دن برابر نہیں، جس طرح ارض و سما برابر نہیں، اسی طریقے سے انسان کے اندر خیر و شر کے جو جذبات رکھے گئے، خیر اور شر برابر نہیں ہے، اچھا اور برا برابر نہیں ہے، نیکی اور بدی برابر نہیں ہے۔ جب انسان اسے جانتا اور مانتا ہے تو اس کا انجام بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ جو خیر کا دل دادا ہوگا اسے خیر کی جگہ پہنچایا جائے گا، اور جو شر اور شرارت پر مرتا مٹتا ہوگا انہیں بدترین جگہ ٹھکانے کے طور پر عطا کیا جائے گا۔ ایک بدترین انسان کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے، قدار بن سالف نام کا وہ انسان قوم سمود کا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کو عطا کردہ معجزانہ اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی، ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے، یعنی اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قرآن نے ایسے انسان کی بدبختی کا تذکرہ کرتے کہا کہ قوم کے سب سے بڑا بدبخت انسان نے اللہ کی جانب سے عطا کردہ معجزہ کی ناقدری کی اور اس کی کوچیں کاٹ کر
اسے تباہی و بربادی کے اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے عذاب کو غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جس قوم نے اللہ سے مطالبہ معجزہ کیا، معجزہ مانگی ہے، اور معجزہ مل جانے کے بعد وہ قوم اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہی برتاؤ کیا ہے کہ تم نے معجزہ کا انکار کیا، اس کی ناقدری کی، اب تمہیں روئے زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے، پھر اسے تباہی و بربادی سے دوچار کر دیتا ہے۔ قرآن جیسا عظیم الشان معجزہ ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہم نے بھی اس معجزہ کی ناقدری کی اور اس کے مطابق عقیدہ و اعمال بجا لانے کی کوشش نہیں کی تو ہم بھی ذلت و خواری سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ذلت و خواری سے بچنا تو وہ زمانے میں معزز مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر ذلت و خواری سے نکلنا چاہتے ہیں تو قرآن مقدس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہمیں بھی، آپ کو بھی، جملہ مسلمانوں کو بھی اور سارے انسانوں کو بھی اپنا آخری پیغام انسانیت کے نام بشکل قرآن سے رشتہ ناتا جوڑنے کی سعادت عطا فرمائے، اور اسی روشنی میں صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال بجا لانے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔